بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. عالمین کے رب کی حمد و ثنا ہے. اور اس سیگمنٹ سے متعلق سارا سال آپ لوگوں کا فیڈ بیک سب آتا رہتا ہے. تو یہ والا جو ٹاپک ہے یہ لٹرلی ہم نے اس لیے رکھا چنا ہے کہ ہم نے مجھے یاد نہیں دنیا کے کس ملک میں تھا، تو جب ہم اس سیگمنٹ کے حوالے سے فیڈ بیک آ رہا تھا تو مجھے باقاعدہ ایک صاحب نے روک کر کہا کہ آپ نے اس پر کیا، مارس پہ، نیپٹیون پہ، آپ نے اس فینومینا پہ نہیں کیا آپ نے اب تک سیگمنٹ. اینڈ آئی ایم ریئلی کین ٹو نو کہ یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے اور یہ کیسے ہوتا ہے. تو ہم نے اس ٹائم ان سے وعدہ کیا کہ سر نوٹڈ، اس پر ایک سیگمنٹ کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے ایک سیگمنٹ کی ایک بڑی وجہ یا یہ آئیڈیا وہاں سے تھا. شروع کرتے ہیں. ہم نے پچھلے سال خلا کی خوب سیر کی، ہم نے اس کا دائرہ مزید وسیع کیا ہے. اس بار خلا کے علاوہ بھی بہت کچھ ڈسکس کریں گے، زمین کے بہت کچھ عجائبات ڈسکس کریں گے، اسپیس کی بھی کچھ چیزیں جو اب تک ڈسکس نہیں کی تھی وہ ڈسکس کریں گے، جو کچھ حالیہ دریافتیں ہوئی ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. ابھی میری آپ سے گزارش ہے ایکچولی اگر آپ یہ کر سکیں، اگر اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو آواز تو آ ہی رہی ہے میری، تو ذرا ایک لمحے کو اگر آپ جو ٹی وی کے ناظرین اپنی آنکھیں بند کیجئے، دراصل ہی کر سکیں اگر، تو اپنی آنکھ بند کر کے ایک منظر آپ ویژولائز کیجئے کہ رات کا سناٹا ہے. رات کے سناٹے میں، ابھی آنکھیں بند رکھنی آپ نے، رات کے سناٹے میں برف سے ڈھکا ہوا ایک بے حد خاموش علاقہ ہے جس میں سانس تک جم جاتی ہے. بس دور کہیں کسی برفانی دریا کی ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے. آسمان بالکل جیسے سیاہ، جیسے کسی نے پورے آسمان پر سیاہی پھیر دی ہو. اب آپ ذرا یہ منظر دیکھیں آنکھیں کھول کے. ابھی کسی منزل پر آپ کو لے کے جانا ہے، ابھی سفر میں ساتھ رہیے گا. اس طرح کا کوئی ماحول ہے، لوگ سر اٹھا کر آسمان دیکھتے ہیں، اور جب سر اٹھا کر آسمان دیکھتے ہیں تو اچانک جیسے کلک، جیسے کوئی آسمانی سوئچ آن ہو جائے، آسمان کے پردے پر سبز روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر ابھرتی ہے. ابھی میرے ساتھ رہیے گا. پھر یہ لکیر پھیلتی ہے، پھر یہ لکیر چوڑی ہوتی ہے، اور پھر لمحہ بھر میں پورا آسمان سبز نور میں نہا جاتا ہے. پھر اس نور کے اندر کہیں نیلا رنگ لہرانا شروع ہوتا ہے، کہیں روشنی لہروں کی طرح مڑتی پلٹتی رقص کرتی ہے، پھر روشنی اوپر سے نیچے گرتی ہے، نیچے سے اوپر اٹھتی ہے، جیسے آسمان، جیسے کوئی ان سین طاقت آسمان پر روشنی کے قالین بچھا رہی ہو، اور لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں یہ منظر دیکھ کے. یہ روشنی، یہ نور دیکھتے ہوئے ذہن میں وہ آیت بھی آتی ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. کوئی حیرت سے کانپ جاتا ہے، کوئی بے اختیار سبحان اللہ کہتا ہے، کوئی دعائیں پڑھتا ہے، کوئی صرف چھت پر کھڑا رہ کر جمتا ہے، کیونکہ اس وقت دل ہی نہیں روح بھی حیران رہ جاتی ہے. اچھا منظر ہے نا، یہ خوبصورت منظر ہے. لیکن یہ منظر صرف خوبصورت نہیں ہے، یہ ایسا منظر ہے جو دل کو ہلا دیتا ہے، یہ ایسا منظر ہے جو ذہن کو چکرا دیتا ہے. اور یہ منظر فلمی یا خیالی نہیں ہے، یہ حقیقی منظر ہے. ایسا اصل میں ہوتا ہے، اس دنیا میں ہوتا ہے، اس زمین پر ہوتا ہے. اسے ہم ناردرن لائٹس کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اور یہ کیسے ہے؟ یہ کہاں دیکھا جاتا ہے؟ یہ خوبصورت تو ہے مگر کیا یہ خطرناک بھی ہے؟ یہ سب جانتے ہیں. یہ کچھ اس طرح کا عالم ہوتا ہے، عجیب عالم ہوتا ہے، کوئی رنگ و نور کا کوئی ایک ایسا سیلاب آسمان پر کہ انسان حیران رہ جائے کہ یہ کیا ہے، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے.
یہ مناظر زمین پہ زیادہ تر دنیا کے ان علاقوں میں، مثال کے طور پہ ناروے، فن لینڈ، سویڈن، آئس لینڈ وغیرہ میں دیکھے جاتے ہیں. عام طور پہ سردیوں کے لمبے اور تاریک مہینوں میں زیادہ نظر آتے ہیں. عجیب منظر ہوتا ہے. سوال، یہ منظر کیوں جنم لیتا ہے؟ یہ منظر کیسے جنم لیتا ہے؟ جواب، بھئی یہ جو ہمارا سورج ہے نا، سورج یہ کوئی پرسکون گولا تو ہے نہیں. یہاں تو ایک قیامت برپا ہے. یہاں تو سمجھ لیں کہ ایٹمی دھماکے ہو رہے ہیں، نیوکلیر فیوژنز ہو رہے ہیں. یہاں سے ہر لمحے روشنی نکل رہی ہے، یہاں سے ہر لمحے توانائی نکل رہی ہے. یہ سورج کا عالم ہے. اچھا، ہماری زمین کا عالم سن لیں. اللہ نے ہماری زمین کے گرد ایک نہ نظر آنے والی حفاظتی ڈھال بنائی ہوئی ہے. ایک، اب میں عام الفاظ میں، ظاہر ہے یہ کوئی ہم کوئی فلکیات کے تو ماہرین کیسے سے گفتگو نہیں کر رہے، عام فہم انداز میں زمین کے گرد ایک نہ نظر آنے والی ایک فیلڈ بنائی ہوئی ہے، ایک شیلڈ بنائی ہوئی ہے، جو سورج سے آنے والے خطرناک شعاؤں کو اور ذرات کو روک لیتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تو آپ ساتھ ساتھ مناظر بھی دیکھتے رہیں گے. یہ حقیقی مناظر ہیں، یہ خیالی مناظر نہیں ہے. یہ بی بی سی نے جاری کیے، یہ ابھی مئی 2024 میں کیپچر ہوئے ہیں. تو آپ یہ مناظر بھی دیکھتے رہیں اور گفتگو بھی سنتے رہیں. سورج سے شعائیں نکلتی ہیں، زمین کے گرد اللہ تعالیٰ نے لیئر بنائی ہوئی ہے جو کہ ساری شعاؤں اور ذرات کو آنے تک روکتی ہے. بس جب سورج سے توانائی نکلتی ہے اور زمین تک پہنچ رہی ہوتی ہے، زمین کی جو حفاظتی ڈھال ہے وہ ان ذرات کو سیدھا نیچے نہیں آنے دیتی، بلکہ انہیں مختلف حصوں کی طرف لے جاتی ہے. وہاں یہ ذرات ہوا سے یا زمین کے ایٹماسفیئر سے ٹکراتے ہیں تو آسمان میں رنگ برنگی چمکتی ہوئی روشنیاں نمودار ہو جاتی ہیں. انہیں ہم ناردرن لائٹس کہتے ہیں. اب یہ زمین کے فلاں چیز سے ٹکرائے تو رنگ کا کلر ایسا ہوتا ہے، اور زمین کی فلاں چیز سے ٹکرائے تو رنگ کا کلر اس طرح کا ہو جاتا ہے. کبھی یہ روشنی بہت واضح ہوتی ہے، بہت کلیئر ہوتی ہے. وہ کیوں؟ یعنی میں نے باقاعدہ، مجھے بڑا شوق ہے، میری زندگی کی خواہشوں میں سے ایک ہے کہ میں منظر حقیقت میں دیکھوں کبھی. تو پچھلے دنوں رمضان سے پہلے جب میرا ایک ٹریول پلان تھا تو میں نے دنیا کے کچھ حصے سرچ کیے باقاعدہ کہ میں یہاں یہاں جانا چاہتا ہوں، اور میں نے پورا پڑھا ہے اس بارے میں. تو انہوں نے کہا جی آپ دنیا کے سال کے اس حصے میں، دنیا کے اس علاقے میں بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ کو یہ مناظر نظر آئے. پھر میں نے لکھا کہ کیا گارنٹیڈ ہے؟ پتہ چلا میں ٹریول کر کے اتنا دور جاؤں، اتنی سردی میں رہوں اور میں مناظر بھی نہ دیکھ سکوں. انہوں نے کہا نہیں، گارنٹیڈ نہیں ہے. حالانکہ انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے نا. نہیں، گارنٹیڈ نہیں ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ گارنٹیڈ کیوں نہیں ہے؟ تو مجھے جواب اس قصے کی تیاری کے دوران ملا کہ کبھی یہ بہت صاف نظر آتا ہے، کبھی صاف نظر نہیں آتا. کیوں؟ کبھی یہ روشنی بہت واضح ہوتی ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ سورج سے ہر وقت توانائی آ رہی ہے، ذرات آ رہے ہیں، مگر جب کبھی سورج میں کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں سورج پر طوفان آ جاتا ہے. سورج پر طوفان، زمین کا طوفان دیکھا ہے نا، یہ سورج کے طوفان کی بات ہو رہی ہے. آگ کا طوفان، لاوے کا طوفان. اس کے نتیجے میں بہت زیادہ توانائی نکلتی ہے، اس کے نتیجے میں بہت زیادہ ذرات زمین کی میگنیٹک فیلڈ سے ٹکراتے ہیں، اس کے نتیجے میں زیادہ روشنی ہو جاتی ہے. کبھی طوفان کی نوعیت ہلکی ہو تو کم روشنی ہوتی ہے. یہاں رک کے ذرا دو تین باتیں تو سنیں اور سوچیں کہ کیا قیامت برپا ہے اس کائنات میں. یہ سورج میں آنے والے جس طوفان کی میں بات کر رہا ہوں نا، اس طوفان کی رفتار میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جس کے بارے میں بی بی سی سب نے رپورٹ کیا ہوا ہے. کچھ آپ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، کچھ خیالی کچھ حقیقی. اس طوفان کی رفتار عرض کروں، 1 ملین میل فی گھنٹے کی رفتار سے سورج سے یہ طوفان زمین کی طرف آتا ہے. This is unbelievable. 1 ملین میل فی گھنٹہ، یعنی تقریباً 16,09,000 کلومیٹر فی سیکنڈ. یا اب اس کے پتہ نہیں، بہت ساری میتھ سے، میرا میتھ اچھا نہیں ہے، لیکن اس کی ایک عجب، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو کمرشل ہوائی جہاز ہے نا، وہ 900 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتا ہے. 900 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے کمرشل ہوائی جہاز چلتا ہے. اس طوفان کی رفتار 1 ملین میل فی گھنٹہ ہے. اگر اس کو کلومیٹرز میں کرنا ہے تو تقریباً 17 لاکھ یا 16,09,000 کلومیٹر فی گھنٹہ.
تقریباً 500 کلومیٹر فی سیکنڈ، 500 کلومیٹر۔ ہوائی جہاز ہوتا ہے 900 کلومیٹر فی گھنٹہ، یہ طوفان ہے 500 کلومیٹر فی سیکنڈ۔ یہ عالم اس طوفان کا۔ تو پتہ لگا کہ معلوم ہوا کہ برفانی راتوں کی خاموشی میں نظر آنے والی اس حسین روشنی کے پیچھے سورج کی دہکتی ہوئی طاقت ہے۔ پتہ چلا شمال کی منجمد رات کے پیچھے حقیقت میں سورج کی آگ ہے۔ اور فرض کریں سورج سے آنے والے ان ذرات کا سامنا کرنے کے لیے زمین کی میگنیٹک فیلڈ نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ پھر یہ جو طوفان آ رہا ہے تیزی سے وہ سیدھا زمین سے ٹکرائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر آسمان صرف رنگوں سے روشن نہیں ہوگا، پھر نظام زندگی ہل جائے گا، پھر بجلی کے گرڈ سٹیشن جل جائیں گے، پھر سیٹلائٹس تباہ ہو جائیں گی، پھر کمیونیکیشن سسٹم بیٹھ جائے گا، پھر ہوائی جہاز خطرے میں پڑ جائے گا، بلکہ سب سے زیادہ یہ ریڈیشن انسانی صحت کو نقصان پہنچا دے گی۔ لمبے عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا تو زمین کی فضا متاثر ہو جائے گی۔ یعنی جس منظر کو ہم بہت خوبصورت سمجھتے ہیں، اگر یہ زمین کی ڈھال نہ ہو تو یہی منظر خوفناک تباہی میں بدل جائے گا۔ جاتے جاتے قرآن مجید کی ایک آیت سنا دوں۔ یہ آج سائنس بتا رہی ہے، یہ آج BBC بتا رہا ہے کہ وہ سورج ہے، اس سے طوفان آ رہا ہے، یہ زمین ہے، یہ طوفان ڈائریکٹ زمین پہ آ گیا تو زمین تباہ ہو جائے گی، لیکن اس زمین کے گرد ایک پروٹیکٹیو لیئر ہے جو کہ زمین کو بچا رہی ہے۔ حادثہ نہیں ہے، منصوبہ ہے، ہاں زمین کو بچا رہی ہے اس سے، یہ آج بتا رہا ہے۔ اور اب جاتے جاتے اب آیت سن لیجئے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 32 کا یہ ترجمہ سنیں۔ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ یہ اس زمانے میں ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے، مگر وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں۔ 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامی ہستی قرآن کریم میں یہ الفاظ پڑھے۔ ہم نے اس زمانے میں لوگ سوچتے ہیں کہ یہ آسمان، یہ محفوظ چھت، یہ سب کیا ہے، یہ سب بات کیا ہو رہی ہے؟ سائنس آج ثابت کر رہی ہے ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا ہے، مگر وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہیں۔ کائنات کے ان بہترین رازوں سے پردہ اٹھانے کا سلسلہ قرآن سائنس سیگمنٹ میں جاری رہے گا۔ کل آتے ہیں دوبارہ۔